کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر امام 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر نہ بیٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کسی نے لقمہ دیا اور امام نے اس کا لقمہ قبول کر لیا تو کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح اگر پورا سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو بلکہ کھڑے ہونے کے قریب ہو یا بیٹھنے کے قریب ہو تو اب لقمہ دینے اور قبول کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ امام 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر نہ بیٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب اس کو قاعدے کی طرف لوٹنا جائز نہیں، سجدہ سہو بھی واجب ہو چکا اور لقمے کا محل بھی نہ رہا، لہٰذا اب اگر کسی نے لقمہ دیا تو غیر محل میں لقمہ دینے کی وجہ سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر امام نے جب اس کا لقمہ لے لیا اور قاعدے کی طرف لوٹا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بقیہ تمام مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب امام پورا سیدھا کھڑا ہو گیا ہو۔ اگر پورا سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو بلکہ کھڑے ہونے کے قریب ہو، یعنی بدن کا نیچے کا آدھا حصہ سیدھا ہو گیا ہو اور پیٹھ میں خم یعنی جھکاؤ باقی ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ ایک قول جو قوی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو چکا اور واپس لوٹنا جائز نہیں ہے۔ اس قول کے مطابق لقمہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا اور لقمہ دینے سے دینے والے کی اور قبول کرنے سے امام اور تمام نمازیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام کو قاعدے کی طرف لوٹنے کا حکم ہے اور سجدہ سہو واجب ہو چکا۔ یہی قول ظاہر الروایہ اصح راجح قول ہے، لہٰذا اسی پر فتویٰ و عمل کا حکم ہوگا۔ اس مفتبی قول کے مطابق امام کو جب لوٹنے کا حکم ہے تو مقتدی کا لقمہ دینا اور امام کا اس کو قبول کر کے بیٹھنا درست ہے، لہٰذا اس صورت میں کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ سجدہ سہو واجب ہے۔ نیز اگر امام کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو بلکہ بیٹھنے کے قریب ہو، یعنی اس کا نیچے کا آدھا حصہ ابھی سیدھا نہ ہوا ہو تو بالاتفاق اس کو قاعدے کی طرف لوٹنے کا حکم ہے، اور مفتبی اور راجح قول کے مطابق سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں لقمہ دینا اور اس کو قبول کرنا دونوں درست ہیں اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ دلائل ملاحظہ کیجیے۔ در مختار میں ہے کہ امام فرض کے پہلے قاعدے سے بھول جائے پھر اسے یاد آ جائے تو قاعدے کی طرف لوٹ آئے اور تشہد پڑھے، اور اصح قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں جب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہو، ظاہر مذہب کے مطابق، اور یہی اصح ہے فتح۔ اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ نہ لوٹے قیام کے فرض میں اس کے مشغول ہونے کی وجہ سے، اور سجدہ سہو کرے واجب کے ترک کی وجہ سے، اور اگر اس سیدھا کھڑے ہونے کے بعد قاعدے کی طرف لوٹا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، فرض کو ایسی چیز کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے جو کہ فرض نہیں، اور ذیلعی نے اس کو صحیح قرار دیا اور کہا گیا نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن گنہگار ہوگا اور وہ سجدہ سہو کرے گا واجب کی تاخیر کی وجہ سے، اور یہی مختار ہے جیسا کہ کمال نے اس کی تحقیق کی اور یہی حق ہے۔ بحر رد المحتار میں ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا قول اور اس پر سجدہ سہو نہیں، اصح قول کے مطابق ان کی مراد یہ ہے کہ جب وہ سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے لوٹے اور قعود کے زیادہ قریب ہو، کیونکہ اس پر اصح قول کے مطابق کوئی سجدہ نہیں اور اسی پر اکثر ہیں، اور والوالدیہ میں سجدے کے وجوب کو اختیار فرمایا۔ بہرحال جب وہ لوٹے اس حال میں کہ وہ قیام کے زیادہ قریب ہو تو اس پر سجدہ سہو ہے، جیسا کہ نور الایضاح اور اس کی شرح میں کسی اختلاف کی حکایت کے بغیر ہے، اور فتح القدیر میں اس کے اعتبار کو صحیح قرار دیا
اس کی وجہ سے جو کافی میں ہے کہ اگر نیچے والے بدن کا آدھا حصہ سیدھا ہو جائے اور اس کی پیٹھ اس کے بعد جھکی ہوئی ہو تو وہ قیام کے زیادہ قریب ہے، اور نیچے والا آدھا حصہ سیدھا نہ ہوا ہو تو وہ قعود کے زیادہ قریب ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا قول ظاہر مذہب کے مطابق، اس کے مقابل وہ قول ہے جو ہدایہ میں ہے کہ اگر قعود کے زیادہ قریب ہو تو اس کی طرف لوٹ آئے، اور اصح قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو نہیں، اور اگر قیام کے زیادہ قریب ہو تو سجدہ سہو نہیں، اور اگر قیام کے زیادہ قریب ہو تو نہیں لوٹے اور اس پر سجدہ سہو ہے، اور یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے مروی ہے، اور اسے بخاری کے مشائخ اور اصحاب متون جیسے کنز اور ان کے علاوہ نے اختیار فرمایا ہے، اور نور الایضاح میں پہلے قول پر چلے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کی طرح مواہب الرحمن اور اس کے شرح برہان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اور اس صریح حدیث کی وجہ سے جسے امام ابو داود علیہ الرحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ امام جب 2 رکعتوں پر کھڑا ہو جائے تو اگر اسے سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کرے۔ مراقی الفلاح میں ہے کہ اور جو فرض کے پہلے قاعدے سے کھڑے ہو جائے تو اس کی طرف وجوبی طور پر لوٹ آئے جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو، ظاہر و روایہ کے مطابق، اور یہی اصح ہے جیسا کہ تبیین، برہان اور فتح القدیر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صریح فرمان کی وجہ سے کہ امام جب 2 رکعتوں پر کھڑا ہو جائے تو اگر اسے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کرے۔ اس حدیث پاک کو امام داود علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے، اور ہدایہ اور کنز میں ہے اگر قیام کے زیادہ قریب ہو تو نہ لوٹے وگرنہ لوٹ آئے، بس اگر لوٹ آیا وہ شخص جو قعود سے بھول چکا تھا اس حال میں کہ وہ قیام کے زیادہ قریب ہو تو سہو کا سجدہ کرے واجب کے ترک کی وجہ سے۔ مراقی الفلاح کی عبارت وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ إِلَى آخر کے تحت علامہ سید احمد تحتاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اگر وہ سیدھا کھڑا نہ ہو تو اس پر لوٹنا واجب ہے، پھر تفصیل کی جائے گی سجدہ سہو کے بارے میں، پس اگر قیام کے زیادہ قریب ہو تو سہو کا سجدہ کرے گا، اور قعود کے زیادہ قریب ہو تو سجدہ سہو نہیں کرے گا، لہٰذا سجدے کا حکم قیام کے قریب ہونے اور نہ ہونے سے متعلق ہے، اور لوٹنے کا حکم سیدھے ہونے اور نہ ہونے سے متعلق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر ابھی قعود سے قریب ہے کہ نیچے کا آدھا بدن ہنوز سیدھا نہ ہونے پایا جب تو بالاتفاق لوٹ آئے، اور مذہب اصح میں اس پر سجدہ سہو نہیں، اور اگر قیام سے قریب ہو گیا یعنی بدن کا نصف زیری سیدھا اور پیٹھ میں خم باقی ہے تو بھی مذہب اصح و راجح میں پلٹ آنے ہی کا حکم ہے، مگر اب اس پر سجدہ سہو واجب۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر امام ابھی پورا سیدھا کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ مقتدی نے بتایا اور وہ بیٹھ گیا تو سب کی نماز ہو گئی اور سجدہ سہو کی حاجت نہ تھی، اور اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو مقتدی کی نماز اسی وقت جاتی رہی، اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی، اور اگر مقتدی نے اس وقت بتا دیا تھا کہ امام ابھی پورا سیدھا نہ کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں پورا سیدھا ہو گیا اس کے بعد لوٹا تو مذہب اصح میں نماز ہو تو سب کی گئی، مگر مخالفت حکم کے سبب مکروہ ہوئی کہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولا کے لیے لوٹنا جائز نہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔